الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ کرۂ ارض پر مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ جس تاریخی شہر میں واقع ہے اس کو احادیث کے اندر اور اسلامی تاریخ میں بیت المقدس کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ بائبل کی تاریخ میں یہ شہر یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ قدیمی شہر کے جنوب مشرقی طرف ایک نہایت وسیع رقبے پر مشتمل احاطہ ہے۔ اس احاطے کے گرد ایک مستطیل شکل کی فصیل پائی جاتی ہے۔ مسجد کے احاطہ کی وسعت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اس کا رقبہ 144 دونم یعنی 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ اس احاطہ میں گنبد صخرہ پایا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ پائی جاتی ہے جس کو الجامع القبلی یعنی قبلہ والی مسجد یا قبلہ طرف والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد تاریخی آثار و نشانات ہیں جن کی کل تعداد 200 تک پہنچتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کا یہ پورا احاطہ شہر کے جس حصہ میں واقع ہے وہ ایک ٹیلہ نما جگہ ہے۔ اس ٹیلہ کا تاریخی نام موریہ ہے۔ صخرہ مشرفہ وہ چٹان جہاں اسراء و معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے، اس پورے احاطہ کی سب سے بلند جگہ ہے اور مسجد اقصیٰ کے اس احاطہ میں قلب کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد کی پیمائشیں یوں ہیں: جنوب کی طرف 281 میٹر، شمال کی طرف 310 میٹر، مشرق کی طرف 462 میٹر اور مغرب کی جانب 491 میٹر۔ مسجد کا یہ احاطہ قدیمی شہر کا چھٹا حصہ بنتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بابت خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کی حدود آج بھی وہی ہیں جہاں جائے نماز کے طور پر پہلے دن اس کی تعمیر ہوئی تھی، یعنی جس طرح مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کی توسیع بار بار ہوتی رہی اور اس باعث ان دونوں مسجدوں کی حدود متعدد بار تبدیل ہوئی، مسجد اقصیٰ کی حدود میں آج تک تبدیلی نہیں آئی۔ احاطہ اقصیٰ کے 14 دروازے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ مسجد آزاد کروائی اس کے بعد بعض وجوہات کے پیش نظر مسجد کے کچھ پھاٹک بند کر دیے گئے۔ یہ پھاٹک جو بند کر دیے گئے کہا جاتا ہے ان کی تعداد 4 ہے، بعض کے نزدیک ان کی تعداد 5 بنتی ہے، جو کہ یہ ہیں: مشرقی جانب باب الرحمہ اور جنوب کی جانب باب المنفرد، باب المزدوج اور باب الثلاثی۔ البتہ وہ دروازے جو اس وقت تک برقرار ہیں 10 ہیں اور ان کی تفصیل اس طرح ہے: باب المغاربہ، اس کو باب النبی بھی بولتے ہیں، باب السلسلہ، اس کو باب داؤد بھی بولتے ہیں، باب المتوزہ، جس کو باب المطہرہ بھی بولتے ہیں، باب القطانین، باب الحدید، باب الناظر، باب الغوانمہ، جس کو باب الخلیل بھی بولتے ہیں۔ یہ سب کے سب دروازے مغربی سمت ہیں، جبکہ باب الاتم، جسے باب شرف الانبیاء بھی بولتے ہیں، باب حتہ اور باب الاسباط شمالی سمت میں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے 4 مینار ہیں: باب المغاربہ والا مینار جو کہ جنوب مغربی جانب ہے، باب السلسلہ والا مینار جو کہ مغربی سمت باب السلسلہ کے قریب واقع ہے، باب الغوانمہ والا مینار جو کہ شمال مغربی سمت اور باب الاسباط والا مینار جو کہ شمالی سمت میں واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ اس مقدس مقام کا وہ نام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محکم کلام میں اس مقام ذیشان کو موسوم فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا۔ اقصیٰ کا مطلب ہے بعید تر۔ مراد یہ کہ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات سے یہ مقام باقی 2 کی نسبت بعید تر ہے، کیونکہ مکہ و مدینہ سے فاصلے پر واقع ہے۔ اقصیٰ کے لفظ کی یہی تفسیر راجع تر ہے۔ اس مقام کا یہ نام یعنی اقصیٰ نزول قرآن کے بعد ہی مشہور ہوا ہے۔ قرآن کے اسے یہ نام دینے سے پہلے اس کو مقدس یا بیت المقدس کہا جاتا تھا۔ بیت المقدس کا لفظ احادیث نبوی کے اندر وارد ہوا ہے۔
مثلا مسند احمد کی حدیث جو واقع اسراء کی بابت مذکور ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا جو کہ ایک سفید دراز جانور ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا۔ وہ اپنا سم اپنے حد نگاہ کے پاس جا کر دھرتا ہے، تو میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر چلا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا۔ میں نے اس جانور کو وہاں ایک کڑے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں وہاں داخل ہوا اور اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں نکلا، تب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لائے، تو میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر مجھے آسمان دنیا کی جانب چڑھایا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کی استدعا کی۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بیت المقدس کا یہ علاقہ اس زمانہ میں ایلیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ سب کے سب نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کو نہایت مقدس اور بابرکت مقام جانتے ہیں۔ قدیم سے مسجد اقصیٰ کے متعدد نام چلے آتے ہیں، مگر کوئی شک نہیں کہ یہ مقام ہمیشہ سے خدائے واحد کی بندگی کے لیے مختص رہا۔ مسلمان جو کہ آج خدائے واحد کی بندگی کا دم بھرتے ہیں اور خدا کے سب انبیاء و مرسلین پر ایمان ان کے اعتقاد کا حصہ ہے، اور ان میں وہ سب انبیاء بھی آتے ہیں جن کو مسجد اقصیٰ کے ساتھ مجاورت کی خاص نسبت رہی، مثلا ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ مسلمان ان انبیاء میں ہرگز کسی تفریق کے قائل نہیں، لہٰذا آج یہ مسلمان ہی اس پاکیزہ و مقدس مقام پر اصل حق رکھنے والے ہیں۔ یہاں ایک غلط العام کی تصحیح کرتے چلیں۔ بعض لوگ غلطی سے مسجد اقصیٰ کے لیے حرم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس مسجد کے لیے حرم کا لفظ البتہ ہمارے شرعی مصادر سے ثابت نہیں۔ شرعی طور پر حرم کے وہ احکامات جو مکہ اور مدینہ میں ہیں ان پر لاگو ہوتے ہیں، یہاں پر لاگو نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسلام میں حرمین 2 ہی ہیں، مکہ اور مدینہ، تیسرا کوئی حرم نہیں۔ جو بھی مسجد اقصیٰ کے احاطہ میں داخل ہو جانے کی سعادت پا لے، وہ اس کے اندر جہاں بھی نماز پڑھے، خواہ اس احاطہ کے کسی درخت کے نیچے یا اس کے اندر تعمیر شدہ متعدد گنبدوں میں سے کسی بھی گنبد تلے، یا اس کی کسی بارہ دری میں، یا گنبد صخرہ کے اندر، یا جامع قبلی کے عین بیچ جا کر ثواب کا سینکڑوں گنا بڑھ جانا اس کے حق میں بہرحال ثابت ہو جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہمارے مابین تذکرہ ہو گیا کہ کون سا مقام افضل تر ہے، آیا مسجد نبوی یا بیت المقدس؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بلحاظ اجر اس بیت المقدس میں 4 نمازوں سے بڑھ کر ہے، اور کیا خوب ہے وہ جائے نماز۔ ان قریب وقت آئے گا کہ آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی جتنی زمین ہونا کہ جس سے اس کی نظر بیت المقدس تک جا سکے، اس کے لیے پوری دنیا سے افضل ہوگا، یا پھر یہ لفظ کہے یہ اس کے لیے دنیا و مافیہ سے افضل ہوگا۔ اس بیان کی گئی حدیث کے ضمن میں امام البانی رحمہ اللہ کی ایک وضاحت کا ذکر کر دیا جانا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز کی فضیلت کی بابت جو صحیح ترین حدیث پائی جاتی ہے وہ یہی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث رہی، وہ مشہور حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا ہے۔ تو یہ حدیث ارواح الغلیل 1130، الترغیب والترہیب 757 پر البانی کی تخریج، تو وہ ضعیف ہے۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی روح سے جو پہلے بیان ہوئی ہے، بیت المقدس کی نماز اجر میں مسجد نبوی کی نماز کی 1/4 کو پہنچتی ہے، جو کہ بے شمار صحیح احادیث کی روح سے 1000 نماز ہے۔ 1000 کا چوتھائی 250 بنتا ہے، لہذا درست تر بات یہی ہوئی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز عام مسجد میں نماز پر 250 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ دوسری عبادت گاہ ہے جو کرۂ ارض پر تعمیر ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی سجدہ گاہ زمین میں پہلے بنی؟
فرمایا مسجد الحرام۔ کہا میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی ان دونوں کے مابین کتنا وقفہ رہا؟ فرمایا 40 سال۔ پھر جہاں تمہیں نماز کا وقت آ لے تو وہیں پر نماز پڑھ لو، کیونکہ فضیلت اسی میں ہے۔ جس طرح مسجد الحرام کی بار بار تعمیر ہوتی رہی، مسجد اقصی کی بھی متعدد بار تعمیر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح اس جگہ کو آباد کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری ان کے فرزندوں اسحاق اور پھر یعقوب علیہ السلام نے نبھائی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تجدید تعمیر کی۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اس مسجد کی تعمیر کی بابت حدیث آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کے لیے سوال گو ہوئے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام کو ایسا فیصلہ کرنا عطا ہو جو خدا کے فیصلے کے موافق ہو، یہ کہ ایسی بادشاہت عطا ہو جس کا آپ علیہ السلام کے بعد کوئی سزاوار نہ ہو، اور یہ کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے حالانکہ نماز کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح ہلکا ہو جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو گئی، میں امید رکھتا ہوں کہ تیسری بھی آپ علیہ السلام کو عطا ہو گئی۔ اسلامی فتح کے بعد جو کہ 15 ہجری بمطابق 636 کو ہوئی، خلیفہ دوم عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں جامعہ قبلی کی تعمیر کروائی، جو کہ مسجد اقصی کا اصل بنیادی حصہ باور ہوتی ہے۔ دولت اموی کے عہد میں یہاں گنبد صخرہ کی تعمیر ہوئی اور جامعہ قبلی مسجد کا سب سے قدیم حصہ جو قبلہ کی جانب سب سے آگے ہے کی تعمیر نو بھی ہوئی۔ اموی عہد میں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کی تکمیل میں 30 سال کا عرصہ صرف ہوا، یعنی 66 ہجری بمطابق 685 سے لے کر 96 ہجری بمطابق 715 تک، تاں کہ مسجد اقصی کا یہ پورا احاطہ اپنی وہ شکل اختیار کر گیا جو کہ اس وقت تک موجود ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔